مصنوعی ٹانگ کے سہارے وزن اٹھانے والا یہ باہمت نوجوان ہو، 73 سال کے یہ جوان حوصلہ بزرگ یا یہ نو عمر کھلاڑی، غرض امریکی ریاست جارجیا کے ریاستی سطح پر ہونے والے ان سالانہ ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں حصہ لینے والے کئی ایسے ہیں جو آپ کو بآسانی متاثر کر سکتے ہیں۔ انہی کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں کلثوم عبداللہ، جو سر پر حجاب پہنے اور پورے جسم کو ڈھانپنے والے لباس میں دوسرے ویٹ لفٹر سے خاصی منفرد دکھائی دیتی ہیں۔ حال ہی میں انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے کلثوم عبداللہ کی درخواست پر خواہش مند ویٹ لفٹرز کو اس کھیل کے روایتی مختصر لباس کی جگہ پورے جسم کو ڈھانپنے والے لباس میں اولمپک مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ویٹ لفٹنگ کے بین الاقوامی مقابلوں میں مرد یا خواتین تمام ویٹ لفٹرز کے لیے سنگلٹ نامی اس لباس کو پہننے کی شرط عائد تھی، لیکن اس فیصلے پر خواتین کی نیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن کیلی ولیمز سمیت کئی لوگوں کو کچھ تحفظات بھی ہیں۔ دیکھیں، انہیں کبھی کسی نے ویٹ لفٹنگ سے منع نہیں کیا تھا سوائے خود ان کے مذہب کے۔ مجھے اس فیصلے سے آنے والی تبدیلیوں پر کچھ تحفظات ہیں۔ پہلے ہی لوگوں نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے، جیسے کوہنیوں کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے خاص پیڈز کا استعمال وغیرہ۔ تاہم تمام ویٹ لفٹرز کیلی کی اس تنقید سے متفق نہیں۔ قومی سطح کے ویٹ لفٹر رابرٹ ہال اس فیصلے پر اپنے ساتھی ویٹ لفٹرز کے تحفظات کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس بارے میں سب لوگوں کو ہی تحفظات ہوں گے، کیونکہ یہ اس کھیل کے لیے ایک نیا آئیڈیا ہے، اور یہ حقیقت کہ نہ صرف اس کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اسے گرم جوشی سے خیر مقدم بھی کیا جا رہا ہے، درست سمت میں قدم ہے۔ یہ کھیل ہے اور کھیل کی روح ہی تمام رنگ و نسل، قومیتوں اور مذاہب کے افراد کو یکساں موقع دینے اور متحد کرنے میں ہے۔ ویٹ لفٹنگ کا شوق پیدا ہونے سے پہلے تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ حاصل کرنے والی کلثوم کا ویٹ لفٹنگ کا سفر شروع ہوتا ہے اٹلانٹا کے اس جم سے۔ یہاں کلثوم سے پہلے کبھی کوئی مسلمان خاتون ویٹ لفٹر نہیں آئی۔ کلثوم کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی درخواست پر اس فیصلے کے بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے میری طرح کسی باپردہ خاتون نے حصہ لیا یا حصہ لینے کے لیے اجازت مانگی، لہٰذا شاید فیڈریشن کے سامنے کبھی یہ مسئلہ پہلے اٹھایا ہی نہیں گیا تھا۔ کلثوم کے کوچ ٹریوس کہتے ہیں کہ انہیں انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے اس فیصلے پر خوشی صرف اسی لیے نہیں ہوئی کہ کلثوم اب قومی اور بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اس سے ایک بڑی آبادی متاثر ہوگی۔ دوسری مسلمان خواتین بھی اب ویٹ لفٹنگ میں حصہ لینے کا سوچ سکتی ہیں۔ دنیا میں ایران سمیت بہت سے ممالک کی اب تک خواتین ویٹ لفٹنگ کی ٹیمز نہیں ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ اس فیصلے کے بعد وہ بھی اپنی ٹیمز بنانے کا سوچیں گی۔ کچھ لوگ افطار کے بعد پریکٹس کرتے ہیں، میں پہلے کرنے کو ترجیح دیتی ہوں، کیونکہ کھانے کے فوراً بعد پریکٹس کرنے سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کلثوم عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان کو حجاب میں ویٹ لفٹنگ کرتا دیکھ کر جم سے باہر کی دنیا کے لوگ زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی حیرت کی وجہ یہ غلط خیال ہے کہ حجاب کرنے والی خواتین ڈرپوک اور شاید کمزور ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہاں ہر کوئی اس قدر ایکٹیو ہوتا ہے کہ انہیں اپنی حیرت پر قابو پانے میں زیادہ عرصہ نہیں لگتا، لیکن ویٹ لفٹنگ سے باہر کی دنیا میں لوگ زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی پاکستانی امریکن خاندان کی بیٹی کلثوم عبداللہ پاکستانی چاند تارے سے سجے کپڑوں میں ملبوس ہو کر بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنے کی خواہش مند ہیں، تاہم اس کے لیے انہیں کسی پاکستانی ڈیزائنر کی مدد کی ضرورت ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، اٹلانٹا۔